پیارے بچوں، ایک جنگل میں سینڈی نام کی ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ گزر جانے کے بعد اس کی خالہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے چچا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس کی خالہ اس پر بہت ظلم کرتی، اس کو مارتی پیٹتی، گھر کا سارا کام کرواتی اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر وقت روتی اور اپنے چچا کو یاد کرتی۔ سینڈی، تم گھر کا خیال رکھنا اور سارا کام کر کے رکھنا، ہمارے لیے کھانا بھی بنا دینا۔ ہم بازار جا رہے ہیں، ہمیں آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی، اور جنگل سے جا کر کچھ سوکھی لکڑیاں بھی اکٹھی کر لینا۔ ٹھیک ہے خالہ، میں سب کر لوں گی۔ سینڈی اپنا کام ختم کر کے جنگل جاتی ہے اور وہاں جا کر کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے اور انہیں لے کے گھر کی طرف آ جاتی ہے۔ گھر آ کر جلدی جلدی سے کھانا تیار کرتی ہے کہ ابھی خالہ اس کی بیٹی آ جائیں گی اور پھر ناراض ہوں گی۔ تھوڑی دیر میں خالہ اور اس کی بیٹی آ جاتی ہیں اور آتے ساتھ ہی سینڈی کو لڑنے لگ جاتی ہیں کہ تم نے ٹھیک طرح سے صفائی نہیں کی، تم بہت کام چور ہو، کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی۔ سینڈی رونے لگ جاتی ہے اور اپنے چاچو کاشی چڑے کو یاد کرتی ہے اور چپ کر کے جا کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ساری رات ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ اگلے دن کاشی چڑا سینڈی کو ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ خالہ نے سینڈی کو منع کیا تھا کہ کاشی چڑے کو کوئی بات پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ سینڈی خاموشی سے روتی رہتی ہے اور کچھ نہیں کہتی۔ کاشی چڑا سینڈی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور بہت پوچھتا ہے، لیکن سینڈی اسے کچھ نہیں بتاتی، بس خاموشی سے روتی رہتی ہے۔ کاشی چڑا اس کو کہتا ہے کہ تم تیاری کرو، تم میرے ساتھ چلو گی میرے گھر، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ سینڈی کی خالہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ گھر کا سارا کام سینڈی ہی کرتی تھی۔ اسے فری میں ایک ملازمت مل گئی تھی، اس لیے وہ بہت کوشش کرتی کہ کسی طرح سینڈی کو روک سکے، لیکن کاشی چڑا کسی بھی حال میں اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور آخر وہ سینڈی چڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ سینڈی بہت خوش ہو جاتی ہے اور ساتھ چل پڑتی ہے۔